عزیز ساتھیو، آج ہم قرآن مجید کے دروس اشاری میں آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مقدسہ ہے، اور اس سورہ مقدسہ کے امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں 25 کے قریب فرماتے ہیں کہ اس کے نام ہیں، اور قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی بھی سورت کے اتنے زیادہ نام نہیں ہیں۔ حقیقت میں ناموں کی کثرت یہ کسی بھی چیز کی فضیلت اور وسعت پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، تو 99 صفاتی نام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح سے آپ کے صفاتی نام بھی 99 ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے ناموں کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر معانی کی بھی کثرت ہے۔ ہم ان ناموں کی وضاحتوں کی طرف نہیں جائیں گے، صرف سورۃ الفاتحہ میں الفاتحہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ فاتحہ افتتاح سے ہے، اس کا معنی ہے ابتدا اور آغاز، کیونکہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ مقدسہ سے ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک جو ہمارے پاس صورت ہے وہ صحیفے کی صورت میں، جو کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک یہ صورت ہے، اور ایک قرآن مجید جو لوح محفوظ میں درج ہے، جس سے قرآن مجید نجمن نجمن اور آیتن آیتن ضرورت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو لوح محفوظ میں جو قرآن مجید درج ہے اس کے بارے میں امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، وحکی المرسی انہا سمیت بذالکا لانہا اول سورۃ کاتبت فی اللوح۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو امام مرسی سے روایت کی جاتی ہے، حکایت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں درج کیا ہے، تو سب سے پہلے لوح محفوظ میں جس چیز کو قرآن مجید میں سے رقم کیا گیا تھا وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ تو سورہ فاتحہ لوح محفوظ میں بھی درج کرتے ہوئے سب سے پہلے لکھی گئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت کعب احبار سے روایت ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت پہ بات کی تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تجھے ہم ایک ایسی صورت سکھائیں گے کہ جس کی مثل نہ تو تورات میں موجود ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی اس جیسی کوئی صورت قرآن مجید میں ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے، اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ تو جہاں اس کی فضیلت اور علمی وسعت کی بات ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں گے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر علوم کو سما دیا ہے کہ اس کے معارف جو ہیں، جیسے سارے قرآن مجید کے معارف قیامت تک آشکار ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بھی معارف جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ منتشر ہوتے رہیں گے۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔
حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد تعریف کو کہتے ہیں. وہ ثناء باللسانی علی الجمیل الاختیاری نعمتن او غیرہا، کسی بھی ذات کی اس کے اختیاری صفات پر تعریف جو ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے، وہ نعمت کے بدلہ میں ہو یا غیر نعمت میں کے بدلہ میں ہو. اب حمد کی اس تعریف کے بعد اس کی اقسام ہیں. حمد کی 3 قسمیں ہیں. ایک عوام الناس جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، دوسرے جو خاص لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ ایک خاص اخص طبقہ جن کو عارفین کہتے ہیں، ان کی تعریف ہے. حمد کی عمومی طور پہ جو تعریف کی جاتی ہے، حمد کیا ہوتی ہے؟ فرمایا عام الحمدی العادتی، انسان عادت کے تحت کہتا ہے الحمدللہ. عادت کے تحت کوئی چیز، کسی نے حال پوچھا کیا حال ہے تو کہہ دیا الحمدللہ. اور اسی عادت کے تحت ہی انسان جب مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ الحمد سے لے کے والضالین آمین تک پڑھ دیتا ہے. لیکن اس کے اندر معرف کیا ہے وہاں تک انسان کی دسترس نہیں ہوتی. تو یہ ایک انسان کی ڈیوٹی کے تحت آتا ہے کہ وہ آتا ہے ذمہ داری کے تحت کہ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں ہم نے تلاوت کرنا ہے نماز کے اندر، تو پڑھ کے چلا جاتا ہے. یہ حمد کی پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت یہ قالات الخاصۃ الحمدللہ شکرا علی اللذتی، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں کی لذت عطا فرمائی ہے، انسان اس کو محسوس کر کے دل سے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم ایک شخص کسی جگہ پہ ڈیوٹی کرتا ہے جس کا مالک بہت مہربان ہے، اس پہ انعامات کی کثرت رکھتا ہے، اور اس بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں. اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ان نعمتوں کے بدلہ میں اپنے مالک کی جو خدمت ہے اس کو اعلیٰ طریقے سے بجا لائے، اور یہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. اور بالآخر جب اپنی اس ڈیوٹی کو، اپنی خدمت کو اپنے مالک کی نعمتوں کے بدلے میں دیکھتا ہے تو اس کو یہ تقابل کرتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ یار میرے مالک نے اتنی مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی مجھے میرے اوپر مہربانیاں کی ہیں، تو میری خدمت ابھی کم ہے. اور جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس درجہ پہ جا کے محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو پھر انسان سراپا بندگی بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے. اس صورتحال میں انسان اپنے آپ کو جب اپنے رب کی بارگاہ میں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وہ احساس نعمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اور آ کر سراپا بندگی بن کے اپنے سر کو جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس نعمت کا شعور دل میں رکھتے ہوئے اپنی پیشانی کو جو وجود کا سب سے بلند حصہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر وہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور اس کیفیت میں اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے. یہ جو ہے خاص لوگوں کی حمد ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شعور ہو اور دل میں احساس ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے بندے کے وہ زبان سے نہ نکلے بلکہ وہ دل سے نکلے. یہ خاص لوگوں کی حمد ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اخص لوگوں کی حمد یہ ہے کہ یہ لفظ حمد جو ہے یہ 3 الفاظ کا، 3 حروف کا مجموعہ ہے، ہا، میم اور دال. تو ہا کہتے ہیں من الوحدانیتی، کہ ہا سے بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. میم من الملکی، اور میم سے اس کی بادشاہی کا اقرار کرتا ہے. والدال من الدیمومیتی، اور دال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیمومیت اور دوام کا اقرار کرتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ذات ہے جس کی ساری کائنات میں بادشاہی ہے. جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا.
اس کائنات کے جتنے بادشاہ ہیں، اس کائنات میں جو کچھ میری ملکیت میں ہے، کسی بھی چیز کا اگر کوئی مالک ہے تو اس کی یہ ملکیت مجازی اور عارضی ہے، حقیقت میں مالک ایک ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ فرمایا فمن عرفہ بالوحدانیت والملک بالدیمومیت فقد عرفہ، جس نے اس کی ملکیت کو بھی پہچان لیا اور اس بات سے بھی واقف ہو گیا کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو کائنات کی مالک ہے، وہ چاہے ہمارا وجود ہو یا ساری کائنات ہو، اور جب اس بات کی اس کو معرفت ہو گئی کہ اس کی ملکیت دائمی ہے، سب کی ملکیتیں ختم ہوں گی، سب بادشاہ انجام کو پہنچیں گے، اور اگر اس کائنات میں کوئی کسی ذات کی ملکیت اور بادشاہی باقی رہے گی تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اب اس کیفیت میں جب انسان آتا ہے تو اقرار بالہیت، اس کی الہیت کا اقرار کرتا ہے، اقرار بالربوبیت، پھر اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، و اقرار بالتعظیم، اور اس کے بعد انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پہلے نمبر پہ مومن تعریف کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ثناء المومنین فی قراءۃ الفاتحۃ الکتابی، کہ مومن کی جو ثناء اور خدا کی تعریف ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، الحمدللہ سے لے کر ولضالین تک پڑھ دیتا ہے۔ وثناء المریدین بالذکر فی الخلوۃ، اور جو خدا کی محبت میں رہنے والے لوگ، اس کی نعمتوں کا شعور رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں گم رہتے ہیں۔ فی الخلوۃ، وہ تنہائیوں میں بھی بیٹھے ہیں تو ان کے فکر میں، ان کی یاد میں، ان کے تصور میں ایک ہی ذات ہے اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ اور یہ جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ مریدین ان کو کہا گیا۔ آگے فرمایا وَثَنَاءُ الْعَارِفِينَ فِي الشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ، اور عارفوں کی حمد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سفر اسی کی طرف ہوتا ہے، ان کی محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اور سوائے اس کے ان کے وجود کے اندر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ جب یہ کیفیت بندے کو ملتی ہے تو اس وقت انسان حمد کے کس لیول پہ ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو حمد ہے یہ حقیقت میں خدا کی نعمتوں پہ اس کا شکر ہے، یہ خدا کی محبت کا نام ہے، اور اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں جو خدا کی تعریف کرتا ہے اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار کتنا ہے۔ صرف قال سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وقت تم اس کی اطاعت میں رہو، اس کی فرما برداری میں رہو، کبھی بھی اس کے احکامات سے انحراف نہ کرو، اور جس وقت انسان مکمل طور پہ ما سوی اللہ سے بری ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح آپ کی روایت امام عبد الرحمن سلمی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگ چل رہے ہوں گے، جنت میں بھی پہنچ جائیں گے، جب جنت میں پہنچیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو نعمتوں میں گم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ملیں گی، ان کو حاصل کریں گے اور خوش ہو جائیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یجازی العارفین بالقرب منہ والنظر الی وجہ الکریم، کہ عارف جب جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ کی قرب کی طرف بڑھتے رہیں گے، یجازی العارفین بالقرب منہ، اللہ کے قرب کی طرف بڑھیں گے، والنظر الی وجہ الکریم، اور اس وقت تک ان کی منزل نہیں آئے گی اور اس وقت تک ان کا سفر ختم نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتے، اس کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتے۔ وَأَرْبَابُ الْمُعَامَلَاتِ إِلَى الْجَنَّةِ،
اور وہ لوگ جو معاملات میں پھنسے رہے اور دنیا کے معاملات کو دنیا کی خاطر کرتے رہے، وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جنت ملے گی۔ اور اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ہم کسی اپنے عزیز دوست کے پاس شادی میں گئے، یہ مثال دینے کے لیے بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم کسی دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے، اس نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے، رستے صاف کیے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی اس نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف شادی میں شمولیت کے لیے گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس خوشی میں اس اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اب یہ لوگ جہاں تک وہاں پہ جہاں ساری موجود نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، وہاں ان کو خوشی تب ملے گی جب دوست سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو جنت کی نعمتیں ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور و قصور کو بھی رکھا ہے، ہر قسم کی راحت جنت میں ہے۔ مگر جنت میں کچھ ایسے لوگ جائیں گے جو دنیا میں تھے تو خدا کی ملاقات کے طالب تھے، اس کائنات کے حسن کو دیکھ کر وہ خدا کے حسن کے دیکھنے کے منتظر رہتے تھے، ملاقات کے منتظر رہتے تھے۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو یہ ان کی طلب اور تڑپ اور بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خدا سے ملاقات بھی کریں گے اور اس کی زیارت بھی کریں گے۔ تو حمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اس کی عظمت کو جانیں، اور جس وقت خدا کی بارگاہ میں آئیں تو صرف ہمارا وجود خدا کی بارگاہ میں نہ جھک رہا ہو، ہمارا دل بھی جھک رہا ہو، ہمارا وجود بھی جھک رہا ہو، ہمارے آواز بھی جھک رہے ہوں، یکسمت ہو کے ہماری ساری کی ساری توجہ جب خدا کا نام لیں تو ساری اسی کی طرف ہو۔ جب انسان کو یہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر جا کر انسان حمد کا حق ادا کرتا ہے۔ اب فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز اپنی تعریف سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں یہ خدا کی عظمت اور شان ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کر سکتا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنا شروع کر دیں۔ اس مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی تعریف خود کرے، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے عاجزی اور انکساری ہے کہ ہم جو کچھ کریں خدا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس پر سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا مزکی مصفہ اور اپنے آپ کو بہت بڑا طیب اور طاہر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کوئی جتنا پاکیزہ اور جتنا متقی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری انتہا یہ ہے کہ ہم خدا کی تعریف کریں اور خدا کو پسند آ جائے، یہی ہمارا عروج ہے، اور یہی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی صورت میں ہماری اللہ کی بارگاہ میں یہی شان ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی تعریف کرتے ہیں یا اپنی تعریف سنتے ہیں، ایک وقت تھا جب اس چیز کو مکمل طور پہ نگیٹ کیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ نہیں، تعریف صرف خدا کی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا کام شروع ہوا کہ لوگ تعریفیں کرنے بھی لگے، تعریفیں سننے بھی لگے، اور یہاں تک کہ چلتے 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 یہاں تک آ گیا کہ اب اپنے خلاف یا اصلاح کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے میرا تعلق اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا، پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبائل بنائے تو بہتر قبیلے میں رکھا، جب خاندان بنائے تو بہتر خاندان میں رکھا، اور ساتھ فرماتے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرے تو عاجزی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر بندہ حد سے گزرنے لگتا ہے
اس کو تکبر کہتے ہیں، اور اس سے منع کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسوا فی وجوہ المداحین الترابا، اگر تمہاری موجودگی میں کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ تو اس سچویشن میں الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اس قابل ہو گئے کہ خدا کی تعریف کریں اور خدا کو پسند آ جائے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا حق ادا کر لیا ہے، اور اسی میں ہی انسان گم رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم رب العالمین پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔